اگر فیس بک پہ کسی نے کوئی پوسٹ چڑھائی ہے، اس پوسٹ پہ میں کوئی کمنٹ کرتا ہوں یا ایم بی سمرو صاحب نے کوئی ٹویٹ کیا، میں اس کو ری ٹویٹ کرتا ہوں، تو وہ یہ پی کا ایکٹ جو قانون ہے جو لائی ہے میرے اوپر بھی لاگو ہوگا؟ بی بی سی اس کو سوشل میڈیا کو یوز کر رہے ہیں، وائس آف امریکہ کر رہا ہے، اور بہت سارے ٹی وی چینل کر رہے ہیں. ہمارے یہاں بھی یہ ہوگا. جو ٹی وی چینلز اور میڈیا کے اکثر مالکان تو ایسے ہیں، وہ تو 2 مہینے کی ملازم کو سیلری نہیں دیتے، تو وہ ان کے لیے ان کی خبر پہ جو کیس بنے گا ان پہ ان کو 40 لاکھ روپے دیں گے تو جا کے تم کیس لڑو، اس کو تو اسی وقت نکال دیں گے. تو یہ جو لا ہے یہ ان پہ بھی لاگو ہوگا؟ مسلم لیگ نون، پاکستان پیپلز پارٹی، پاکستان تحریک انصاف، جماعت اسلامی، دیگر جو چھوٹی بڑی سیاسی جماعتیں ہیں، ان پہ بھی یہ لاگو ہوگا کہ ان کے جو سوشل ڈیجیٹل جو سوشل ٹیم جو بیٹھی ہوئی ہے ان پہ بھی یہ لاگو ہوگا؟ یہ نیوز چینل پہ خبر الیکٹرانک میڈیا پہ چلنے کے بعد ٹی وی چینل سوشل میڈیا پہ دے دیتا ہے. اب اس کو بنیاد بنا کے مجھے آپ سزا دے دیں گے. اب مالکان تو معافی مانگ کے اپنی جان چھڑا دیں گے، میری جنازم گئی. پرویز مشرف صاحب کے دور میں الیکٹرانک میڈیا ٹی وی چینلز کا شروع ہوا تو حکومت نے کیا کیا؟ حکومت نے پیمرا ایکٹ لے کے آئے. پیمرا ایکٹ جو سارا بنایا گیا صرف یہ سوچ کے بنایا گیا کہ ٹی وی چینلز کو کنٹرول کیسے کیا جائے. ٹی وی چینل ہے پاکستان میں جس کا ڈیجیٹل پلیٹ فارم نہیں ہے. جو صحافی جس صحافی کی خبر پر، جس کیمرہ مین کی فوٹیج پر ٹی وی چینل چلے گا، اس کے بھی کوئی سروس اسٹرکچر ہونا چاہیے، اس کے بھی کوئی رائٹس کے لیے لا میں کچھ لکھ دے. ایک فقرہ نہیں لکھا گیا. آپ لوگوں کو صحافی تنظیموں کو آن بورڈ پس پردہ آن بورڈ لیا گیا تھا اور اس کی مشاورت سے یہ چیز سامنے، اس میں کوئی صداقت ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین، میں ابن امین اور آپ دیکھ رہے ہیں لب اعزاز ٹی وی. آج جس شخصیت کے ساتھ میں موجود ہوں کسی تعلق کی محتاج نہیں، سینئر صحافی، تجزیہ کار اور ایک بہت بڑا نام، ایم بی سمرو صاحب. سر آپ کا بہت بہت شکریہ. تھینک یو ابن امین. ناظرین، آج جو چیز ہم ڈسکس کر رہے ہیں یہ ہے پی کا ایکٹ. ایم بی سمرو صاحب نے بہت اچھا ایک پنچ لائن دیا کہ دراصل یہ ہے ٹی کا ایکٹ. پی کا ایکٹ ہے کیا؟ اور تمام اس وقت جو دیکھنے والے فیس بک، انسٹاگرام، یوٹیوبرز، بعض یوٹیوبر حضرات صاحبان، اس سے اسپیشلی یہ ویڈیو آخر تک دیکھیے کیونکہ آج وہ حقائق آپ کے سامنے لے کر آنے کی کوشش کریں گے. ایم بی سمرو صاحب سے ڈسکس کریں گے کہ پی کا ایکٹ ہے کیا اور یہ آیا کہاں سے اور یہ اتنی جلدی کیسے آیا، اور یہ پارلیمنٹ میں صحافی برادری کو، صحافی تنظیموں کو آن بورڈ لیا تھا یا نہیں لیا تھا. اصل کہانی سنیں گے ایم بی سمرو صاحب سے. سر ذرا تشریح کیجیے گا کہ یہ پی کا ایکٹ ہے کیا اور یہ کہاں سے آیا؟ اصل میں پی کا ایکٹ جو لایا گیا ہے وہ سوشل میڈیا کو خاص طور پر ریگولیٹ کرنے کے لیے لایا گیا ہے. اور پہلے بھی سوشل میڈیا کو ریگولیٹ کرنے کے لیے یہ الیکٹرانک کرائم ایکٹ 2016 میں جب پی ایم ایل این کی حکومت تھی تب منظور ہوا تھا. اس وقت بھی اس قانون کو کالا قانون کہا گیا تھا، ڈریکونین لا کہا گیا تھا، اور وہ بہت سخت تھا لا. اور اس کی اس وقت بھی سب نے پارلیمنٹ میں سوائے حکومتی پارٹی کے باقی اکثر پارٹیوں نے مخالفت کی تھی. اب اس میں ترمیمی بل لایا گیا ہے. اب اس کے تحت ایک تو ٹریبیونلز بنیں گے، ایک تو اتھارٹی بنے گی. اتھارٹی کے فیصلے جو ہیں، اتھارٹی کو کوئی مواد ہٹانا، یہ چیزیں کرنا، وہ سارا اختیار ہوگا. آپ کو یوٹیوب چلا رہے ہیں، اب یوٹیوب دوبارہ وہاں پہ رجسٹر کرانا پڑے گا، نہیں تو آپ کا یوٹیوب پاکستان میں نہیں چلے گا. اس طرح ایک اور بل ہے، ہر شہری کو الگ ڈیجیٹل شناخت دیں گے. مطلب آپ کو فیس بک اکاؤنٹس، ٹویٹر اکاؤنٹ، ٹک ٹاکس، جتنے بھی ہیں تو آپ کو دوبارہ پھر اس کو کرنا پڑے گا. اور دوسرا یہ ہے کہ اگر اتھارٹی کو وہ دے رہے ہیں کہ 3 سال قید کی سزا دے سکتے ہیں، 20 لاکھ جرمانہ دے سکتے ہیں کی سزا ہو سکتی ہے. اس کے علاوہ
اگر اس فیصلے سے کوئی متاثر ہوتا ہے تو ٹربیونل میں جائے گا. ٹربیونل نے اگر فیصلہ دے دیا تو پھر وہ اپیل جو ہے ہائی کورٹ میں بھی داخل نہیں ہوگی, تو وہ سپریم کورٹ میں ہوگی. اب یہ قانون اس لیے کالا قانون ہے. ایک تو یہ بنیادی جو رائٹ ٹو اپیل ہے وہ آپ ہائی کورٹ کا پورا فورم اڑال دیا ہے. آپ نے سپریم کورٹ میں اپیل کا حق دیا ہے. اب مجھے بتائیں کہ سپریم کورٹ کا جو نیا وکیل بھی ہو, میں اور الفاظ نہیں بول رہا, بالکل جونیئر وکیل بھی ہو, وہ بھی 12, 20, 25, 30 لاکھ سے زیادہ نیچے بات نہیں کرتا. تو اب ایک جرنلسٹ کے پاس, ایک عام شہری کے پاس پیسے اتنے کہاں آئیں گے؟ مطلب یہ ہے کہ اتھارٹی یا ٹریبیونل فیصلہ دے دے تو اس کے پاس سوائے قید سزا بھگتنے کے اور راستہ نہیں ہوگا. اچھا سمرو صاحب, قطع کلامی معاف, اس کی ذرا وضاحت چاہتا ہوں کہ اگر فیس بک پہ کسی نے کوئی پوسٹ چڑھائی ہے, اس پوسٹ پہ میں کوئی کمنٹ کرتا ہوں, یا ایم بی سمرو صاحب نے کوئی ٹویٹ کیا, میں اس کو ری ٹویٹ کرتا ہوں, تو وہ یہ پی کا ایکٹ جو قانون ہے جو لائی ہے میرے اوپر بھی لاگو ہوگا؟ جی, یہ پہلے قانون ہے, اور جو کوئی ایسا مواد ہے جو ریاست کے خلاف ہے یا جس میں فساد یا کچھ پھیل سکتا ہے, تو وہ اس پہ جس نے خود پوسٹ کیا ہے یا پھر جس نے ری ٹویٹ کیا ہے تو وہ گرفت میں آ سکتے ہیں. مسئلہ دیکھیں, دو چیزیں مکس کیے جا رہی ہیں. تو میں آپ کو بتاؤں, جب ہم نے پارلیمنٹ کے فورم پر ہم نے کانسٹیٹیوشن بنا رہے تھے, پارلیمانی رپورٹر ایسوسی ایشن PRA کا, تو ہم نے تب لکھا تھا کہ جو یوٹیوب کا یا سوشل میڈیا پلیٹ فارم کا رپورٹر ہوگا وہ تب تک ہمارا ممبر نہیں بن سکتا جب تک ان پہ رولز ریگولیشن نافذ نہیں ہوں گے. تو یہ جو سمجھا جا رہا ہے کہ ہم رولز ریگولیشنز کی مخالفت کر رہے ہیں, یہ تو حکومت نون لیگ کی حکومت سے بھی پہلے ہم نے کانسٹیٹیوشن, پی کا ایکٹ سے بھی پہلے بنایا تھا ہم نے کانسٹیٹیوشن. یعنی 15 سال پہلے آپ لوگوں نے یہ قانون بنایا تھا؟ اندازاً بہت سال ہوئے ہیں. تو یہ ہم نے پہلے کانسٹیٹیوشن بنایا تھا, تو ہم نے تو اگر مخالفت کرتے تو ہم کیوں لکھ دیتے کہ ہمارے پاس یہ ممبر ہی تب تک نہیں بن سکتے جب تک ان کے لیے کوئی قانون نہیں بنتا, کوئی رولز ریگولیشن نہیں ہوتے. ہم رولز ریگولیشن کے مخالف نہیں ہیں, مگر یہ جس طرح آپ ساری چیزوں کو ایک ساتھ کر کے, اور دیکھیں قوانین منظور کرنا پارلیمنٹ کا اختیار ہے, اس سے کوئی انکار نہیں کر رہا, کوئی نہیں کہہ رہا کہ نہ کریں, مگر پارلیمنٹ میں قانون سازی کے ایک طریقہ کار دیا گیا ہے. آپ فنڈامنٹل رائٹس کے خلاف لیجسلیشن نہیں کر سکتے. آپ لیجسلیشن کا ایک طریقہ کار ہے, کوئی بل آتا ہے تو آپ حکومت بل پیش کر سکتی ہے, پھر اس پہ بحث ہوتا ہے. جب جس قانون سازی میں بہت سارے کروڑوں لوگ کے رائٹس کا سوال پیدا ہو, اس طرح کی قانون سازی میں اس طرح کا ڈیبیٹ ہوتا ہے, اس طرح کی بحث مباحثہ ہوتا ہے, اس طرح کی آپ کو مشاورت کرنی پڑتی ہے. یہ آپ عجلت میں بل لا کے, اچانک بل آیا اور اس پہ نہ ڈیبیٹ کرائی آپ نے, نہ کچھ کرایا, آپ ایسے ہی بل منظور کرا دیا. اب کانسٹیٹیوشن مجھے دیتا ہے اظہار رائے کی آزادی, میں صحافی ہوں. اب ہر ٹی وی چینل کا الگ اپنا یوٹیوب چینل ہے, ہر ٹی وی چینل کا اپنا الگ فیس بک ہے, اکاؤنٹ ہے, ہر ٹی وی چینل کا ٹویٹر اکاؤنٹ ہے. اب ان سب کو دوبارہ یہ چیزیں رجسٹر کرانے پڑیں گی. مطلب آپ کے سبسکرائبر جو ہیں آپ زیرو سے شروع کریں. بھائی پہلے ہی الیکٹرانک میڈیا پر آپ کے لائسنس یافتہ ہیں, وہ آپ سے لیسن لے کے چل رہے ہیں, ان پہ پہلے ہی پیمرا ایکٹ نافذ ہے, اور اگر غلط خبر دیتے ہیں تو ان پہ پہلے ہی ڈیفرمیشن کے کیس ہوتے ہیں, ان کے لاز پہلے ہی موجود ہیں. تو آپ نے کوئی بائیفرکیشن ہی نہیں کیے, ایک صحافی کو بھی اور ایک عام یوٹیوبر کو بھی, ایک عام شہری کو بھی آپ ایک صف میں کھڑا کر دیا ہے.
اب میں خبر دوں تو جو اونرز ہیں، اونرز تو بھائی سپریم کورٹ میں جس کو وکیل کر کے اپنا کیس لڑنا پڑے گا اس کو 50 لاکھ روپے دینے پڑیں گے. تو ہمارے مالک تو جو ٹی وی چینلز اور میڈیا کے اکثر مالکان تو ایسے ہیں، وہ تو 2 مہینے کی ملازم کو سیلری نہیں دیتے، تو وہ ان کے لیے ان کی خبر پہ جو کیس بنے گا ان پہ ان کو 40 لاکھ روپے دیں گے تو جا کے تم کیس لڑو، اس کو تو اسی وقت نکال دیں گے. یہ تو ہمیں ولربل پوزیشن میں ڈال رہے ہیں. تو اور جرنلسٹ کے پاس کہاں سے پیسے آئیں گے؟ 40 لاکھ روپے کو سپریم کورٹ کا کیس لڑے گا. سر میری جتنی عمر نہیں، جتنے عرصے سے آپ پارلیمنٹ کو کور کر رہے ہیں، آپ لوگوں کو آن بورڈ لیا یا ٹی وی مالکان کو آن بورڈ لیا تھا یا اچانک ہی بس؟ دیکھیں مالکان میرا ایشو نہیں ہے. مالکان یہ آج میڈیا جس نہج میں پہنچی ہے اس میں مالکان سب سے زیادہ ذمہ دار ہیں. سمجھوتے کیے ہیں انہوں نے. پروفیشنلزم پر جب سمجھوتے کیے جاتے ہیں تو یہی حالات پیدا ہوتے ہیں جو آج ہیں. مالکان میرا ایشو نہیں ہے. میرا ایشو میری کمیونٹی، میرے صحافی ہیں. میرا ایشو یہ ہے کہ جو جرنلزم کرتے ہیں، جو صحافت کرتے ہیں، جو آج بھی اس دور میں بھی پروفیشنلزم کو، دیانتداری کو، اپنے بہت ہی ذمہ داری سے صحافت کرنے کو اہمیت دیتے ہیں، میرا ایشو وہ ہے. تو آپ لوگوں کو آن بورڈ لیا تھا اس بل کے بارے میں؟ ہم تو پارلیمنٹ کے پلیٹ فارم پر واک آؤٹ کر رہے ہیں، ہمارا احتجاج چل رہا ہے. ہم اگر ہمیں آن بورڈ لیا جاتا تو ہم کیوں واک آؤٹ کرتے، ہم کیوں احتجاج کرتے؟ دیکھیں مسئلہ یہ نہیں ہے. مسئلہ آپ لیجسلیشن ایسی کریں جس پہ کوئی سوال ہی نہ پیدا ہونا، تو آپ کو مشاورت کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی. آپ کنٹروورشل لا لائیں گے پھر اس پہ مشاورت بھی نہیں کریں گے، تو راستے نکالنے پڑتے ہیں آپ کو. دیکھیں میں آپ کو ایک مثال بتاؤں، ہمارے یہاں ظلم یہ ہوتا ہے، میرا مالکان یہ وہ نہیں. ابھی جب پرویز مشرف صاحب کے دور میں الیکٹرانک میڈیا، ٹی وی چینلز کا آنا شروع ہوا تو حکومت نے کیا کیا؟ حکومت نے پیمرا ایکٹ لے کے آئے. پیمرا ایکٹ جو سارا بنایا گیا صرف یہ سوچ کے بنایا گیا کہ ٹی وی چینلز کو کنٹرول کیسے کیا جائے. اس میں یہ نہیں سوچا گیا جو ٹی وی چینل کو، نیوز چینل کو رپورٹ دے گا، جو صحافی جس صحافی کے خبر پر، جس کیمرہ مین کی فوٹیج پر ٹی وی چینل چلے گا، اس کے بھی کوئی سروس اسٹرکچر ہونا چاہیے، اس کے بھی کوئی رائٹس کے لیے لا میں کچھ لکھ دے. ایک فقرہ نہیں لکھا گیا. نتیجے میں ہمیں 23 سال مسلسل احتجاج کرنا پڑا. تب جا کے ابھی 2 سال ہوئے ہیں، 1 سال ہوا ہے، ہم نے جا کے 4-5 پیرا کی ایک ترمیم منظور کروا پائے ہیں، جس میں ہم نے صرف اتنا لکھوا پائے ہیں. مالکان نے مخالفت کی، کیونکہ مالکان نوکری پہ رکھ کر، کام لے کر، بغیر نوٹس کے، بغیر ادائیگی کیے ہوئے نوکری سے نکالتے ہیں. وہ نہیں چاہتے کہ ان کے پاس کوئی ایسا ورکر کا لا ہو جو ان کو رائٹ دے. وہ ہمارے الیکٹرانک میڈیا کے مالکان نے بھی اپنی ریاست بنا کے رکھی ہوئی ہے، ان سے کوئی نہیں. ورکر نہیں آئے 4 دن 8 دن اس کو فائر کر دیتے ہیں. آپ سال لوگوں کی نوکری تنخواہیں رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں، آپ سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. اور بعض چینل تو بر وقت سیلری بھی نہیں دیتے، 3 4 ماہ ہو گئے سیلریز بھی نہیں ملتی ورکر کو. مسئلہ دیکھیں مالکان ابھی الیکٹرانک ابھی آیا ہے، ہم صرف اتنا لکھوا پائے ہیں کہ اگر کسی ورکر کی سیلری نہیں دی جا رہی تو وہ پیمرا میں جا کے درخواست دے سکے گا، اور پیمرا ان مالک کو نوٹس کرے گا اور پھر اس پہ سنوائی ہو سکتے گی. تب ہم ابھی ایک پلیٹ فارم مہیا کر سکے ہیں جرنلسٹ کو. ابھی بھی لا میں سروس اسٹرکچر کا کوئی ذکر نہیں ہے. ابھی بھی یہ جو لائے ہیں بھائی، سوشل میڈیا ابھی پلیٹ فارم بننے جا رہے ہیں. ساری دنیا میں سوشل میڈیا کو یوز کر کے ادارے آ رہے ہیں
بہت بڑی بڑی میڈیا کی آرگنائزیشن چل رہی ہیں, بی بی سی اس کو سوشل میڈیا کو یوز کر رہے ہیں, وائس آف امریکہ کر رہا ہے, اور بہت سارے ٹی وی چینل کر رہے ہیں. ہمارے یہاں بھی یہ ہوگا تو بھائی آپ نے اس پلیٹ فارمز پہ جو ورکرز کام کریں گے, آپ نے ان کا تو کوئی خیال نہیں کیا, ان کا تو آپ نے سوچا ہی نہیں. گزشتہ روز یہ بل سامنے آتا ہے, پھر اس کے بعد آج سینیٹ بھی پیش کیا گیا, آپ لوگوں نے گزشتہ روز بھی احتجاج کیا, آج بھی احتجاج کیا, یہ بل منظور ہو جائے گا؟ دیکھیں, بل آیا ہے قومی اسمبلی سے, جس طرح بلڈوز کر کے منظور کروایا گیا ہے, سینیٹ سے بھی ہوگا. کیونکہ اگر یہ اتنی ضرورت نہ ہوتی تو حکومت اتنی بدنامی حکومت کو لینے کی ضرورت نہیں تھی. تو حکومت یہ مجھے لگتا ہے کر گزرے گی, اور ہمارے یہاں ایسے ہوتا رہا ہے. تو دیکھیں, مسئلہ یہ ہے کہ کوئی, یہ بات درست ہے کہ سوشل میڈیا مس یوز ہوتا ہے, لوگوں کی عزتیں جاتی ہیں, اہم شخصیات کے ساتھ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے تھرو جس طرح سے کیا جا رہا ہے, غلط چیزیں ہوتی ہیں, مگر اس لیجسلیشن کا طریقہ کار جو یہ نکالا جا رہا ہے, یہ طریقہ کار نہیں ہے. اس کے لیے آپ کو پہلے یہ بل بنانے سے پہلے آپ کو شہریوں کے بنیادی حقوق, اظہار رائے کی آزادی کو یقینی اور تحفظ دینا پڑے گا. اس کے بعد اس چیزوں کو سامنے رکھ کے آپ لیجسلیشن کریں جو اس پلیٹ فارم کا مس یوز کرتا ہے, غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کرتا ہے, اور ولگر لینگویج بولتا ہے, کچھ بھی کرتا ہے, اس کو سزا دیں آپ. مگر پہلے آپ بنیادی حقوق کو تحفظ دیں, رائٹ ٹو انفارمیشن کا جو آئین ہمیں حق دیتا ہے وہ دے دیں. اب مجھ پہ آپ تلوار لٹکا دیں گے کہ بھائی یہ خبر دیں گے تو یہ پھر یہ سوشل میڈیا, کیونکہ ہر ٹی وی چینل چلا, نیوز چینل پہ خبر الیکٹرانک میڈیا پہ چلنے کے بعد ٹی وی چینل سوشل میڈیا پہ دے دیتا ہے. اب اس کو بنیاد بنا کے مجھے آپ سزا دے دیں گے. اب مالکان تو معافی مانگ کے اپنی جان چھڑا دیں گے, میری جنازم گئی. تو اب بہت ساری چیزیں ہیں, آپ اس پہ طریقہ کار کیا رکھا ہے, پروف کی برڈن کہاں پہ ہوگا, پروف کیا ہو سکتا ہے, کس کو کریں گے, بہت سارے اس بل میں تشریح کے معاملات ہیں, بہت سارے معاملات ہیں. لیجسلیشن اجلت میں نہیں ہوتی. دیگر جو میڈیا ہاؤسز ہے, مبینہ طور پہ جو چیز سامنے آ رہی وہ یہ ہے کہ آپ لوگوں کو, صحافی تنظیموں کو آن بورڈ, پس پردہ آن بورڈ لیا گیا تھا, اور اس کی مشاورت سے یہ چیز سامنے, اس میں کوئی صداقت ہے؟ مجھے نہیں معلوم, مگر صحافتی تنظیموں سے لے کر پولیٹیکل پارٹیز میں اچھے لوگ بھی ہیں, برے لوگ بھی ہیں, ہمارے یہاں بھی ہیں. تو اگر ایسے ہوا ہوگا تو کوئی حیرت کی بات مجھے نہیں لگتی. ایسے ہو سکتا ہے, اور بہت سارے لوگ ابھی بھی ڈائریکٹ انڈائریکٹ وہ حکومت کے نیریٹو کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بل تو سوشل میڈیا کے لیے آیا ہے, میڈیا کیوں اس پہ کر رہی ہے. اب اس دور میں اگر میڈیا ان کے خیال کے مطابق سوشل میڈیا سے کٹ کر چل سکتی ہے تو مجھے تو حیرت لگتا ہے, میں تو حیران ہوں. تو سوشل میڈیا, اب اخباریں آپ کو پیپر جو پیپر پہ پرنٹ اخبار ہے وہ ایک بہت زندگی اور موت کے دور سے چل رہی ہے. تو آپ کو یا ڈیجیٹل نیوز پیپر لانے پڑیں گے یا کچھ اور لانا پڑے گا. اخباریں تقریباً ڈیجیٹل پیجز پہ آتے ہیں, ویب سائٹ پہ آتے ہیں, تو وہ ڈیجیٹل پلیٹ فارم نہیں ہوا. کون سی اخبار ہے پاکستان میں یا کون سا ٹی وی چینل ہے پاکستان میں جس کا ڈیجیٹل پلیٹ فارم نہیں ہے؟ تو بھائی ساری جو میڈیا ہے کیا اس کے زمرے میں نہیں آئے گی یہ صرف سوشل میڈیا اور یوٹیوبرز کے لیے؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو حکمران ہیں, میں حکمرانوں کے گیت گاؤں تو میرا یوٹیوب چینل بہت اچھا ہوگا. میں اگر تنقید کروں تو وہ میں بہت برا ہو جاؤں گا.
اگر تنقید برائے اصلاح ہو تو تب بھی نہیں چلے گا. تو تنقید ہوتی ہے، اصلاح یہاں پہ اگر انسان غلطیوں سے، خاص طور پہ ہمارے حکمران غلطیوں سے سبق سیکھتے تو ہماری پاکستان کی سیاست ادھر اس نہج پہ نہیں پہنچتی. پاکستان کی سیاست اب میں سمجھتا ہوں، میں ہمیشہ کہتا رہتا ہوں، پاکستان کے پولیٹیشنز کے لیے یہ لمحہ فکر ہے کہ ان کو آمریت کے ساتھ جمہوریت کا تقابلی جائزہ کیا جاتا ہے، اور بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ آمریت اچھی تھی. تو یہ جمہوری جو پولیٹیشن ہیں، جو سیاست کرتے ہیں، جنہوں نے عمریں دی ہیں اپنی، ان کے لیے لمحہ فکر ہے. تمام سیاسی جماعتوں کے جو ڈیجیٹل پلیٹفارم ہے، اور ہر سیاسی جماعت کا اپنے ایک سوشل ڈیجیٹل جو ٹیم اس نے رکھی ہوتی ہے، تو یہ جو لا ہے یہ ان پہ بھی لاگو ہوگا. مسلم لیگ نون، پاکستان پیپلز پارٹی، پاکستان تحریک انصاف، جماعت اسلامی، دیگر جو چھوٹی بڑی سیاسی جماعتیں ہیں، ان پہ بھی یہ لاگو ہوگا کہ ان کے جو سوشل ڈیجیٹل جو سوشل ٹیم جو بیٹھی ہوئی ہے ان پہ بھی یہ لاگو ہوگا یہ بل. دیکھیں، جو فیک نیوز اور پروپیگنڈا، کردار کشی اور یہ ساری چیزیں ہیں نا، وہ ظاہری سوشل میڈیا پلیٹ فارم جو وہ یوز کر رہے ہیں، آج جو پارٹی حکومت میں ہے شاید اس وقت بچ جائے، جو دوسری حکومتوں میں نہیں ہے وہ اس وقت ان کو رگڑا لگے. مگر آج کی اپوزیشن، یہ اصطلاحاً کہا جاتا ہے کل کی حکومت ہے، تو وہ کل پھر حکومت میں آئیں گے، وہ اپوزیشن والے پھر جو آج حکمران ہیں ان کو رگڑا دیں گے. یہ کب تک کام چلتا رہے گا؟ عمران خان صاحب کی حکومت تھی تو عمران خان صاحب کی حکومت میں بھی اتھارٹیاں بنائی جا رہی تھی، آج وہ ہمارے ساتھ کھڑے ہوئے. تو دیکھیں، اپنے اقتدار کو، اپنے مسائل کو حل کرنے کے لیے سوچنے کے بجائے عام آدمی کے مسائل کو حل کریں، عام آدمی کے مسائل کا سوچیں. یہ پلیٹ فارم ہے، یہ اس پلیٹ فارم کو ذمہ داری کے ساتھ استعمال کرنے کا راستہ نکل سکتا ہے. وہ اس کے لیے آپ کوئی ایسی قانون سازی کریں جس پہ تقریباً مکمل اتفاق رائے نہ بھی ہو، کوئی وسیع تر اتفاق رائے ہو. کوئی بھی پاکستان میں مجھے نہیں لگتا کہ کوئی کہے کہ بھئی سوشل میڈیا کو ریگولیٹ کرنے کے لیے کوئی قانون نہ ہو. وہ سارے لوگ حمایت کریں گے، مگر اس طرح نہیں کہ میرا آئینی رائٹ بھی چھینا جائے اور میرا قانونی رائٹ بھی چھینا جائے، اور جو مجھے اظہار رائے کی آزادی کا حق ملتا ہے وہ بھی نہ ہو. تو پھر اور دوسری بہت ساری چیزیں انہوں نے نتھی کر دی ہے. بھائی اس کا فیصلہ کون کرے گا کہ یہ ریاست میں کے حق میں چیز ہیں، یہ ریاست کے مفاد میں نہیں ہیں، یا یہ اس سے جو ہے تفرقہ پھیلتا ہے، اس سے نہیں پھیلتا. یہ ویگ چیزیں نہ رکھیں، اس کو بہت ہی سمپل، سادہ، آسان لیجسلیشن کریں جس میں غیر ذمہ داری کا مظاہرہ ہمارے پاس آج بھی میں کہتا ہوں جو ہم صاف ہی کرتے ہیں. اگر میں غلط خبر دیتا ہوں، جس کے خلاف دیتا ہوں، اس کا فنڈامنٹل رائٹ ہے وہ مجھے کورٹ میں گھسیٹے، اور اگر میں ثابت نہیں کر پاتا خبر تو مجھے سزا دینی چاہیے. میرے ساتھ صحافتی تنظیموں کو کھڑا نہیں ہونا چاہیے. تو میں تو ہمیشہ کہتا ہوں، تو اب بھی ہم اس کی مخالفت نہیں کر رہے کہ بھئی یہ نہ کرو، مگر جس طرح کی لیجسلیشن ہے اس میں ہمارے سارے رائٹس تباہ ہو رہے ہیں. وہ آپ بول نہ پائیں، آپ سچ کو سچ نہ بولیں، جھوٹ کو جھوٹ نہ بولیں. اور دیکھیں، ہمارے پاس پک اینڈ چوز جو ہے وہ پک اینڈ چوز قانون میں نہیں ہونا چاہیے. قانون سب کے لیے ہونا چاہیے. آج میں حکمران ہوں تو مجھ پہ کوئی قانون نہ ہو اور آج کوئی رگڑا جائے، تو یہ نہیں ہونا چاہیے. دیکھیں، ہم پی ٹی آئی کو روز تقریباً پی ٹی آئی کی حکومت میں 3-4 پریس کانفرنسیں ہوتی تھی جن کا کام ہی یہ ہوتا تھا کہ فلاں یہ کھا گیا، فلاں یہ کھا گیا، فلاں یہ کرپٹ ہے، فلاں یہ کرپٹ ہے، وہ یہ ہوتی تھی. تو دیکھیں، آج وہی صورتحال
ان کے ساتھ ہے. مقافات عمل مقافات عمل پولیٹیشین یوز ہوں گے, اپنے کندھے دیں گے, تو یہی ہوگا نا. اچھا سمرو صاحب, آخر میں جو ہمارے یار دوست سے بہت سارے سینئر صحافی ہیں جو اپنے یوٹیوب چینل بھی چلا رہے ہوتے ہیں, ان کے لیے اور جو گاؤں دیہات میں جو فیس بک یوز کر رہا ہے, مستقبل کیا ہوگا؟ دیکھیں, میں جو ہم خبر دینے والے لوگ ہیں, صحافی ہیں, یہ میں ہمیشہ سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ذمہ داری کا کام ہے اور عزت بنانے میں پوری عمر لگتی ہے. آپ کی ایک خبر غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کسی کی پوری زندگی کی عزت ختم کر سکتی ہے, اس کی داؤ پہ عزت لگ سکتی ہے. تو ہمیں کسی کے لیے بھی لکھنے سے پہلے بہت احتیاط سے کام کرنا چاہیے. اگر خبر درست ہے, پھر وہ کتنی بھی سخت ہو, اس کا اثرات کتنے بھی ہو, وہ ہمیں بہت ہی پورا پروفیشنل انداز سے کام کر کے دینا چاہیے. غیر ذمہ داری, جلد بازی, پسند ناپسند پر خبریں دینا یا بنا کے پیش کرنا, تھوڑی چیز کو زیادہ کر کے پیش کرنا, یہ پروفیشنلزم نہیں ہے. تو جو ہے وہ آپ دے دیں. باقی اب کسی کو چہرہ دکھا رہے ہیں, ان کا چہرہ گندا ہے, اس کو سچ تو ویسے اچھا نہیں لگتا, بہت کسی کو بھی نہیں لگتا. آج ابھی میں آپ کو سات سوری سنا دوں تو آپ کا بھی منہ خراب ہوگا, تو مجھے آپ بتائیں گے تو مجھے بھی بری لگے گی, مگر آپ میری تعریف کریں گے تو میرا چہرہ کھل اٹھے گا اور مجھے بہت اچھا لگے گا. تو سچ تو کسی کو اچھا نہیں لگتا. حکومتیں کام ایسے کیوں نہیں کرتی جس کے لیے ان کی تعریف ہو؟ حکومتیں ایسے کام کیوں کرتی ہیں جس کے لیے ان کو صرف سننی پڑے؟ تو حکومتیں کام اچھے کریں تو ظاہر یہ, اور ان کی یہ ذمہ داری ہے اچھے کام کریں, عوام کے لیے کام کریں, صرف عوام کے لیے کام کریں اور ملک کو خراب حالات سے باہر نکالیں. یہ ان کی پہلی آخری ذمہ داری ہے اور ان کا کام نہیں ہے. اور یہ اگر کرتے ہیں, کسی پہ احسان نہیں کرتے ہیں, یہ ان کی ڈیوٹی ہے. یہ کرے نا, کون تنقید کرے گا؟ اچھے کو برا کون کہے گا؟ کوئی نہیں کہے گا, اور کہے گا تو وہ اس کے لیے خود کے لیے پرابلم پیدا ہوں گے. سمرو صاحب, آپ کا بہت بہت شکریہ. اور تمام یوٹیوبرز, فیس بک یوزر, انسٹاگرام, ٹک ٹاکر, جتنی بھی سماجی سوشل جو ویب سائٹ ہے, ان کے لیے یہ میری گزارش ہے اور یہ میری اپنی طرف سے ایک درخواست ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی ہو, پاکستان مسلم لیگ نون ہو, پاکستان تحریک انصاف ہو, جماعت اسلامی ہو, دیگر سیاسی قومی لسانی جماعتیں ہو, ان کی جو لیڈرز صاحبان ہوتے ہیں وہ ووٹ لے کر آتے ہیں. کسی بھی سیاسی جماعت کی جو خاتون ہے نا, وہ کسی کی ماں ہے, کسی کی بہن ہے, کسی کی بیٹی ہے. تو خواتین کا اور سیاسی لیڈران کا کردار کشی ہرگز نہ کرے, اور اس پیکا ایکٹ کے بعد تو بالکل بھی نہ کرے, کیونکہ یہ آپ پہ, مجھ پہ, ایم پی سمرو صاحب پہ, سب پہ لاگو ہو چکا ہے اور 27 کے بعد یہ لاگو ہو جائے گا. ہمیشہ کی طرح دعا اور امید یہی کہ ہمارا ملک پاکستان اور ریاستی ادارے بہتری کی طرف جائے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.